بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جے سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، دنیا کے 10 خوبصورت ترین کیپٹلز میں پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد بھی شامل ہے۔ 10 لاکھ آبادی پر مشتمل یہ شہر اپنے اندر بہت سی تاریخی واقعات کو چھپائے ہوئے ہے، لیکن دوستو افسوس کی بات ہے کہ آج تک کسی نے بھی اس شہر کے بارے میں درست حقائق نہیں بتائے۔ حتیٰ کہ اسلام آباد میوزیم میں لکھی گئی اس شہر کی تاریخ بھی غلط ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام آباد شہر کا نام کس گمنام شخص نے تجویز کیا، اس شخص کے ساتھ کیا ظلم و زیادتی ہوئی، اس شہر کو بنانے کا فیصلہ کس نے اور کب کیا۔ اس کے علاوہ کچھ مزید تاریخی حقائق اس ویڈیو میں شامل ہیں، اس کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اسب روایت چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ ناظرین محترم، اسلام آباد شہر کی تاریخ زیادہ پرانی نہیں، لیکن اس کے باوجود اس شہر کے بارے میں حقائق یا تو غلط ہیں یا نامکمل ہیں۔ اسلام آباد میوزیم میں رکھی گئی نایاب تصویروں کے ساتھ بھی غلط حقائق درج ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد شہر کا ترقیاتی ادارہ بھی اس شہر کے بارے میں درست معلومات رکھنے سے قاصر ہے۔ تو دوستو، تحریک آزادی کے ایک زبردست کارکن مولانا اسماعیل ذبیح کی 2 کتابوں اسلام آباد منزل مراد اور اسلام آباد تاریخ، تعمیر اور شمالی علاقہ جات میں اس شہر کے بارے میں درست حقائق درج ہیں۔ تحریک آزادی پاکستان کے عروج کے وقت جب قائد اعظم نے 1944 کو سری نگر کا دورہ کیا تو سری نگر سے راولپنڈی آتے ہوئے عظیم کشمیری رہنما چودھری غلام عباس کے مشورے سے راولپنڈی اور کشمیر کے ساتھ ملحقہ علاقہ مالپور کو پاکستان کا دارالخلافہ بنانے کی نشاندہی کی گئی تھی۔ مالپور کا موجودہ نام مرگلہ ہے، جس کو مرگلہ کی پہاڑیوں کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ دوستو، بعض مورخین کے مطابق یہ علاقہ ریاست جموں و کشمیر کا حصہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد مسلم لیگ برصغیر کے عظیم رہنما سردار عبدالرب نشتر نے مئی 1947 کو حکومت برطانیہ کو اس اہم بات سے باور کرا دیا تھا کہ حکومت پاکستان کا دارالخلافہ راولپنڈی کے ساتھ ملحقہ علاقہ یا راولپنڈی ہوگا، لیکن آزادی کے وقت عارضی طور پر ترقی یافتہ شہر کراچی کو دارالخلافہ بنایا گیا تھا۔ پھر کراچی سے اسلام آباد دارالخلافہ منتقلی کا اعزاز بھی مولانا اسماعیل ذبیح کو جاتا ہے، جنہوں نے 1952 کو کراچی سے اسلام آباد دارالخلافہ منتقلی کی تحریک چلائی اور یہ تاریخ اپنے نام کی۔ اس طرح 1960 کو اس شہر کی بنیاد رکھی گئی۔ مولانا اسماعیل ذبیح نے اس شہر کا نام جناح آباد تجویز کیا تھا، مگر اس وقت عارف والا کے ایک سکول ٹیچر عبدالرحمان امرتسری نے جناح آباد کے بجائے اسلام آباد کا نام رکھنے کی تجویز دی، جس کو حکومت وقت نے فوراً قبول کیا تھا۔ اس طرح اس شہر کا نام رکھنے والا عظیم استاد عبدالرحمان امرتسری تھا، مگر افسوس کی بات اسلام کے نام پر بننے والے اس عظیم ملک کے دارالخلافہ کا نام رکھنے والے شخص کو کوئی نہیں جانتا۔ اس وقت کی حکومت نے اس عظیم استاد کو اسلام آباد میں ایک پلاٹ دینے کا وعدہ بھی کیا تھا، مگر افسوس یہ وعدہ وفا نہ ہو سکا اور وہ شخص فوت ہو گیا تھا۔ ناظرین محترم، اسلام آباد کی کچھ تاریخ اس وقت کے سفارتکاروں کی یادگار تختیوں پر شکر پڑیاں میں درج ہے۔ یہاں پہلا درخت چین کے وزیر اعظم جو این لائی نے 1964 کو لگایا تھا۔ ایشین ترقیاتی بینک اسلام آباد کا پہلا بینک ہے، جس کی برانچ 1966 کو پاکستان میں بنائی گئی۔ پولی کلینک اسلام آباد میں پہلا اسپتال بنایا گیا تھا، جس میں پیدا ہونے والی پہلی بچی ماپارا تھی اور پھر اس کے نام پر آپارا کا نام رکھا گیا۔ آپارا مارکیٹ بننے سے پہلے اس جگہ معروف صوفی بزرگ بری امام کے والدین آباد تھے اور پھر یہی ان کی تدفین ہوئی۔ اس شہر کی پہلی جامعہ قائد اعظم یونیورسٹی ہے اور پہلی مسجد لال مسجد ہے۔ اس شہر کی مشہور اور قومی مسجد فیصل مسجد ہے،
جو کہ سعودی فرمانروا شاہ فیصل نے پاکستان کو 1966 میں پاکستان کے دورے پر تحفے میں دی تھی۔ دوستو حیرت کی بات یہ ہے کہ اس خوبصورت اور اہم شہر کی معلومات میوزیم اور دوسرے اہم ادارے رکھنے سے قاصر ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔